سی پیک راوی چین ہی چین یا میڈ فار چین لکھے گا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 19 مئی 2017۔ پتہ نہیں لکشمی سی پیک میں کیا بھید ہے کہ لوگ اس کے حوالے سے دن بدن فکر مند ہوتے جا رہے ہیں، اور حکمران ہیں کہ اس حوالے سے دن بدن شکر مند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سونے کی سڑک کے بارے میں سوچیں تو بہت سی نئی سوچیں سر اٹھا لیتی ہیں۔ مثلاً چین میں سی پیک سے متعلق اپنے حالیہ خطاب کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ سرحدی کشیدگی کم نہ ہوئی تو ترقی خواب بن جائے گی۔ اس بیان کو سطحی انداز میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ بھارت کو نصیحت کی گئی ہے، لیکن اس کا مائکرو تجزیہ کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرحدوں پر امن نہ ہونے کی صورت میں بھارت کی کون سی ترقی خواب ہو جائے گی۔ غور کریں تو بھارت بہت پہلے سے ہی معاشی ترقی کی ڈگر پر رواں دواں ہے، یہاں تک کہ افرادی وسائل کے باعث بھارت کی معاشی ترقی چین سمیت بہت سے بڑے ملکوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ دوسری طرف پاکستان سی پیک اور دیگر معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اب ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، جس کے لیے امن بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرحدی کشیدگی کم نہ ہونے سے بھارت سے زیادہ پاکستان کے لیے ترقی ایک خواب بن سکتی ہے۔ تو کیا یہ سوچنا درست ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے دانائی کی یہ بات بھارت سے زیادہ اپنے اداروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال کو لیجئے، وہ بہت پڑھے لکھے اور دانا آدمی ہیں۔ انہوں نے سی پیک کے بارے میں روزنامہ ڈان کے حالیہ انکشافات کو ڈان لیکس 2 کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ احسن اقبال جمہوریت اور پارلیمنٹ کی آزادی اور بالادستی پر یقین رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کے تحت جمہوریت اور پارلیمنٹ سیاسی جماعتوں اور جماعتی انتخابات کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ پروفیسر احسن اقبال صاحب کی والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کی گود میں پیدا ہونے والی غیر جماعتی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر MNA بنی تھیں۔ گویا محترم وزیر موصوف اپنی والدہ کے سیاسی نظریات سے انحراف کر گئے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ یا غیر جماعتی انتخابات آئین پاکستان 1973 کی جمہوریت اور پارلیمنٹ کے فارمولے میں فٹ نہیں ہوتے۔ پروفیسر احسن اقبال نے سیاست کو خدمت کا سنہرا نام دے کر اپنی اولاد کو بھی سیاستدان بنا کر گولڈن پیشے سے جوڑنے کی آرزو کی ہے۔ اس معصوم آرزو کی تکمیل میں وہ اپنے صاحبزادے احمد اقبال چودھری کے ضلع کونسل نارووال کا چیئرمین منتخب ہونے پر خوش ہیں۔ پروفیسر صاحب سی پیک کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے روح رواں ہیں۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اگر مستقبل میں ان کے صاحبزادے اپنی موروثی روایت قائم رکھتے ہوئے نون لیگ کی مخالفت میں چلے گئے تو لازم ہے کہ وہ سی پیک پر بھی اعتراضات اٹھائیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو احسن اقبال کے کہنے پر سی پیک کے لیے سر دھن رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے 1985 میں ماشاءاللہ کی اولاد غیر جماعتی انتخابات کا محترمہ آپا نثار فاطمہ نے ساتھ دیا، اور آپا کا احترام کرنے والے غیر جماعتی انتخابات پر سر دھنتے تھے۔ محترم وزیر اعظم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ انسانیت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ نواز شریف کے انسانیت کے نئے دور کے آغاز والے اس فلسفے کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ دنیا کی تاریخ اور فلسفے کی پہلی کتاب سے لے کر آج تک شائع ہونے والی سب کتابوں میں انسانیت کے دور کی تشریح سرمایہ کاری سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا دور تعلیم، صحت، ثقافت، اخلاقیات اور ادب وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری طرف سرمایہ کار ان فضول خرچیوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک 1 روپیہ 100 روپے میں بدلنا ضروری ہوتا ہے، اور 100 روپے 1000 روپے میں تبدیل ہونا لازمی ہے۔ سی پیک میں صرف کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کی چمک دکھائی جا رہی ہے۔
یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی پیک سے ملک میں ریشمی شاہراہوں کا جال بچھ جائے گا، ریل کی پٹڑیاں چمکنے لگیں گی، بجلی کے کارخانے تاروں کی طرف بجلی اور آسمان کی طرف کالا دھواں چھوڑیں گے، دنیا بھر کے مدرشپ گوادر کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوں گے، اس کے علاوہ اور بہت سی سرمایہ کاری کی آماج گاہیں ہوں گی۔ یہ سب کچھ بتایا گیا، مگر جو نہیں بتایا گیا وہ یہ کہ سی پیک کے صلے میں پاکستان کے اندر کتنے نئے ہسپتال قائم ہوں گے، کتنی نئی یونیورسٹیاں بنیں گی، کتنے نئے کالج اور اسکول قائم ہوں گے، کتنے نوجوان طالب علموں کو تحقیق اور تعلیم کے وظائف دیے جائیں گے۔ کیا سی پیک کے بعد پاکستان کے نوجوان اعلیٰ محقق اور ریسرچر بن جائیں گے؟ کیا سی پیک کے بعد پاکستانی نوجوان مزدوری کی بجائے افسری کریں گے؟ کتنے صاف پانی کے پلانٹ لگیں گے، کتنی کلینکل لیبارٹریاں قائم ہوں گی، کتنے میڈیکل ریسرچ سینٹر بن پائیں گے؟ اپنی صحت اور معاشرتی حالات بہتر بنانے کے لیے کتنی خواتین کے لیے سی پیک ویمن فنڈ کا اجرا کیا جائے گا؟ کیا سی پیک کے بعد کوئی بوڑھی عورت ہسپتال کے ٹھنڈے ننگے فرش پر تڑپ تڑپ کر دم نہیں توڑے گی؟ کیا سی پیک کے بعد کوئی عورت رکشے میں اپنے بچے کو جنم نہیں دے گی؟ کیا سی پیک کے بعد کسی نوجوان ملازمہ کی عزت نہیں لوٹی جائے گی؟ کیا سی پیک کے بعد کوئی طیبہ تشدد کیس نہیں ہوگا؟ نواز شریف نے جب 1992 میں اسلام آباد لاہور موٹر وے کا نقشہ منظور کیا تو انہوں نے اس بات کی خاص ہدایت کی کہ ہر ریسٹ ایریے میں دیگر سہولتوں کے علاوہ مسافروں کی سہولت کے لیے صاف ستھرے واش رومز بنائے جائیں۔ کمرشل ریسٹ ایریے میں واش رومز کے لیے اچھی خاصی جگہ چھوڑنا، ان پر جدید واش رومز تعمیر کرنا اور ان کی صفائی کا مسلسل خیال رکھنا سرمایہ کاری نہیں تھی بلکہ مسافروں کی فلاح و بہبود تھی۔ ایسے فلاحی کاموں کو نیا دور کہا جا سکتا ہے۔ اسی M2 موٹر وے کے کورین کمپنی کے ساتھ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ کمپنی غیر ملکی ماہرین سے زیادہ پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو ہی بھرتی کرے گی، جبکہ کام مکمل ہونے کے بعد اس حوالے سے جو مشینری بھی درآمد ہوگی وہ پاکستان کو بلا معاوضہ دے دی جائے گی۔ کیا سی پیک کے حوالے سے بھی معاہدے میں ایسی کوئی شق ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پر قبضہ کیا، مگر انہوں نے بھی جدید تعلیم، صحت اور ثقافتی منصوبوں کو بہت فروغ دیا۔ کیا سی پیک کے بعد پاکستان میں راوی ہر طرف چین ہی چین لکھے گا یا ہر طرف میڈ فار چین لکھے گا؟ شکریہ، دی اینڈ۔